بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 30واں پارہ عامہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی ابتدا سورۃ النبأ سے ہوتی ہے اور تکمیل قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ سورۃ الناس پر ہو رہی ہے۔ اس پارہ مبارکہ میں 37 صورتیں جگمگا رہی ہیں۔ انتہائی مختصر طور پر حصول برکت کے لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورۃ النبأ، نبأ خبر کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس سورت کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النبأ ہے۔ اس میں موت کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کی خبریں دینا ہے، اور اس میں قیامت کے مختلف مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النازعات کی پہلی آیت میں موجود لفظ النازعات سے اس کا نام سورۃ النازعات ہے۔ اس میں فرشتوں کی قسمیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ عبس و تولی یعنی ناخوش ہونا، یہ لفظ اسی سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ عبس ہے۔ اس میں قیامت کے احوال کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ تکویر کا معنی لپیٹنا ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ کورت سے ماخوذ ہے۔ اس میں قیامت کے احوال اور واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی فرمائی ہے اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، اس کی پہلی آیات میں موجود اس لفظ سے سورت کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے اور نیکوکاروں کے لیے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البروج، ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں۔ اس میں اصحاب اخدود یعنی خندق والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق میں بعث بعد الموت کے حقائق ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انسان پر اس کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بعد مناظر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کے شروع میں 5 قسمیں یاد فرمائی گئی ہیں، پھر عذاب دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور آخر میں رب کی رضا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البلد، بلد کا معنی شہر کے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار انعامات کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کیا ہے، تو جس نے اپنے نفس کو پاک و طاہر رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے اور نار جہنم میں وہی شخص بچا رہے گا جو اپنے رب کی رضا جوئی کہ نیک کام کرتا رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ والضحیٰ، ویسے تو قرآن پاک سارا ہی سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورۃ والضحیٰ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الم نشرح لک صدرک، یہ سورہ مبارکہ بھی تاجدار کائنات کی شان و شوکت کے اعلیٰ بیان پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورۃ والتین والزیتون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر، زیتون اور مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، اب اگر اچھے کام کیے تو اجر و ثواب، وگرنہ صورت دیگر عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ العلق میں اس میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔
اس کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، گویا شب قدر کی عظمتوں کا راز قرآن پاک میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ، اس میں اہل کتاب کے فضول خیالات کی تردید، پھر بدکاروں کے انجام کو بیان کر کے نیک بندوں کے انعام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال، اس میں ایک بار پھر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس روز ہر شخص اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام خود آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ والعادیات ہے۔ اللہ پاک نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم سے یاد کر کے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخر میں انسان کی فطرت و طبیعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القارعہ، اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، اس میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جب قبروں میں پہنچیں گے تو اس مال کے فانی ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر میں زمانے کی قسم، اور انسان بڑے خسارے میں اور حل اس کا کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور حق کی تلقین اور صبر کی وصیت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحمزہ میں انسان کی 3 بیماریوں کو بتایا گیا ہے، تانا زنی، عیب جوئی اور حب جاہ و دنیا۔ اس کے بعد سورۃ الفیل، الم تر کیف میں اصحاب الفیل والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القریش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسانوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعون میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے، خدمت خلق کے کاموں میں غفلت برتنے کا بیان، اور پھر ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورۃ النصر میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی اور بتایا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور تسبیح بیان کی جائے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کے لیے شدید مذمت اور انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ مفسرین کرام نے اس سورت کے 20 کے قریب نام ذکر کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی خالص توحید کا بیان ہے، اسی وجہ سے اسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفلق، اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوقات کو ظلم شب، جادوگروں اور شرارت کے عادی حاسدین کی شر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آخری صورت قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ بتایا کہ بہکانے والے، وسوسے اور توہمات ڈالنے والے بھی جن ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوزات و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔